کراچی میں ماہ دسمبر میں، یوں تو کراچی میں یہ جو ادبی محفل کا سلسلہ ہوتا ہے یہ تقریباً روز شام سورج ڈھلے ان کا ابتدا ہو جاتا ہے، اور کراچی کی کسی نہ کسی علاقے میں کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ادبی محفل کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کراچی کے حوالے سے ماہ دسمبر جو ہے وہ ایک خصوصی اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور یہاں ایک دو ایسے تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے جس سے ایک جشن کا سما ہوتا ہے، اور کافی پہلے سے ماہ دسمبر میں ہونے والے ان تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تمام ہی سال لوگ بڑی شدت سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ایک تقریب جو کم و بیش 4 روزہ منعقد ہوتی ہے وہ کراچی آرٹس کونسل میں ہوتی ہے، جو عالمی اردو کانفرنس کے نام سے ہوتی ہے، اور جو 11-12 سالوں سے مسلسل کامیابی کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی اس کا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جدت آتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اب کی کراچی آرٹس کونسل میں جہاں پر بیک وقت پہلے صرف ایک ہی سیشن ہوا کرتے تھے ایک آڈیٹوریم میں، اور پھر دوسرا سیشن شروع ہوتا تھا، اور اب کی کراچی آرٹس کونسل میں کیونکہ ایک اور آڈیٹوریم بن چکا اور بہت اچھا اس کی تزئین و آرائش ہو چکی اور لان بن چکا، تو اب بیک وقت 3 سیشن ہو رہے تھے، ایک آڈیٹوریم 1 میں، ایک آڈیٹوریم 2 میں، اور ایک باہر لان میں۔ تو اس وجہ سے اب کی لوگوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں مزید زیادہ تھی، اور وہ اپنی پسند کے سیشنز کو میں شرکت کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پہلی دفعہ فوڈ فیسٹیول کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اور بہت سی وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ اور دوسرا جو ایونٹ تھا وہ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جو 15 سال سے ہر سال کیا جاتا ہے وہ تھا عالمی کتب میلہ، اور یہ جب آج سے 15 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا تو یہ ایک ہال سے شروع ہوا تھا، اور اب اندازہ کیجئے کہ یہ 3 جو ایکسپو سینٹر کے ہال ہیں اور ان میں یہ میلے کا تقریبا کا انعقاد ہوتا ہے، اور سینکڑوں کتابیں، ہزاروں لاکھوں بے شمار کتابیں وہاں نہایتی نرخوں پہ بھی فروخت کی جاتی ہیں، اور بہت لوگوں کا جمع غفیر ادھر ہوتا ہے، اور 5 روز صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جہاں بھی دیکھیں آپ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، یہ کوئی شوقیہ نہیں آئے بلکہ یہ بہت ساری کتابیں، جب آپ ان کو باہر نکلتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپرس ہوں گے جن میں بہت ساری کتابیں ہوں گی۔ میں ابھی یہاں ایک طالب علم کو دیکھ رہا تھا، تو جب سے میں موجود ہوں آج کے دن کم و بیش انہوں نے 50-60 کے قریب وہ کتابیں خریدی ہیں۔ یہاں کچھ کتابیں بہت پرانی اور بہت نایاب کتابیں، اور ان کو ایک سیل پہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی ان تمام ہی کتابوں کی قیمت 100 روپے ہے، تو وہاں بھی بہت رش ہے۔ بچوں کی کتابوں اور بچوں کے اسٹال یہاں پر بہت ہے، اور کم و بیش 330 یہاں پر اسٹال ہیں، اور ہر اسٹال پر بہت کتابوں کے حوالے سے خصوصی رعایت دی گئی ہے، اور کتب میلے میں ادبی، سیاسی، سماجی سمیت مختلف موضوعات پر قومی اور بین الاقوامی پبلیشرز کی کتابیں ہیں۔ اور کتب میلے میں یہاں نہ صرف کراچی کے شہری شرکت کر رہے ہیں بلکہ نامور ادیب، شاعر اور مختلف سفارتکار، علمی، سماجی اور ادبی صحافی شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کی ہے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جدید دور میں کتب بینی کے شوق پہ کوئی کمی واقع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں اور جہاں بہت پہلے سے جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، وہاں بھی کئی منزلہ کتب خانے موجود ہیں، لائبریری موجود ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کتابیں نہیں پڑھی جاتی۔ کتابوں کا شوق اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ آرٹس کونسل میں بھی کہا گیا، آرٹس کونسل میں رضا علی عابدی صاحب
کا بہت ایک اہم بچوں کی ایک تقریب میں انہوں نے بہت ایک اہم بات کی کہ بچوں کو گیت اور کہانیاں سنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تو پہلے جس طرح بزرگ بچوں کو سونے سے پہلے کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو اس طرح انہیں کہانی کا شعور بیدار ہونا چاہیے، اور وہ انہی میں ان کی ایک اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. تو یہاں پر بچوں کے حوالے سے بہت کہانی کی کتابیں بھی ہیں، اور بہت خوبصورت کتابیں ہیں تاریخی اسلامی، اور بہت آپ بہت یہاں پر اپنی مرضی سے جتنی چاہیں کتابیں خرید سکتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی یہاں پر کتابیں فروخت ہوئی ہیں، جو ایک قابل تحسین اور باعث اطمینان ہے. اور امید ہے اسی طرح ہمیشہ یہ کراچی کی رونقیں ان ادبی محفلوں سے ہمیشہ بحال رہیں گی. اور اسی کے ساتھ اجازت، پھر انشاءاللہ کسی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ارشد قریشی، سماج ٹی وی، کراچی.